الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو نبی تمہیں سکھائے اسے پکڑ لو، اسے تھام لو، صرف سیکھ نہیں لو بلکہ اس کے ساتھ چپک جاؤ۔ چپکتے کیسے ہیں؟ اس پر عمل شروع کر دو، اس پر عمل شروع کر دو اور ساری زندگی پھر اسے اختیار کر کے رکھو۔ جو نبی کریم علیہ السلام تمہیں سکھاتے ہیں اسے پکڑ لو، تھام لو۔ صحابہ کرام جیسے ہی کسی حکم کو جانتے تھے، نبی کریم علیہ السلام کی کسی ہدایت کو جو ان تک پہنچتی تھی، پہلی مرتبہ جب وہ اسے سنتے تو اسی وقت سے اس پر عمل شروع کر دیتے۔ کہتے ہیں کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو بہت ساری خواتین اپنے باغ میں، گھر دور ہوتا تھا، باغ گھر سے دور ہوتا تھا، کسی کا باغ 3 کلومیٹر پہ، کسی کا 2.5 کلومیٹر پہ، کسی کا 2 کلومیٹر پہ، اتنے فاصلے پہ ان کے باغ ہوتے تھے۔ تو اپنے باغوں میں جاتی تھیں باغ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے، تو آیت پردے کی نازل ہو گئی اور وہ باغ سے کام کاج کر کے واپس آ رہی ہیں، تو بچے کو نازل ہونے والے نئے حکم کا پتہ چل جاتا تھا، کیونکہ تذکرہ کرتے تھے، چرچا کرتے تھے، فوراً عمل شروع کر دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض ایسے واقعات بھی ملتے ہیں کہ خواتین اپنے باغ سے کام کاج کر کے واپس آ رہی ہیں، کسی بچے نے راستے میں ان کو بتایا کہ آج پردے کی آیت نازل ہو گئی ہے، پردے کا حکم نازل ہو گیا ہے، تو وہ خواتین وہیں پر کسی دیوار کی طرف یا کسی درخت کی طرف یا کسی پتھر کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئیں اور اس بچے سے کہا کہ دوڑ کر جاؤ میرے گھر سے اس آیت پر عمل کرنے کے حساب سے فلاں اتنی بڑی چادر جو ہے وہ لے کر آؤ، تاکہ میں اسے اپنے اوپر اوڑھ کے اس کو لپیٹ کے اور پردہ کر کے پھر آگے جاؤں گی۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کے خلاف، قرآن کریم کے حکم کے خلاف اب ایک قدم بھی اس سے آگے نہیں رکھوں گی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ صحابہ میں سے ہیں، فقہ یعنی مفتی صحابہ میں سے، فتوے دینے والے صحابہ میں سے ہیں۔ سارے صحابہ عالم تھے لیکن بعض صحابہ کرام ان میں مفتی کے درجے پر تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی ان میں سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غنیمت میں، جہاد کے مال غنیمت کے حصوں میں کافی زمینیں ملی تھیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان زمینوں کو مزارعت پہ دیتے تھے، کرائے پر دیتے تھے، اور اس کے کرائے کے ذریعے، مزارعت کے ٹھیکے کے ذریعے حضرت کے پاس پیسے آیا کرتے تھے، اور یہ کام بالکل جائز اور حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، اس میں کوئی حرام ہونے والی بات نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث سناتے ہیں، جس حدیث کی روح سے اس طریقے کا کاروبار جو آپ کر رہے ہیں زمین کرائے پہ دینے کا، یہ کاروبار منع ہے، نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا زبردست کاروبار تھا، زمینیں کرائے پہ دے کر اور مزارعت پہ دے کے اس سے آمدنی فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ساتھ چلو رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ ان کے پاس جا کر ان سے ملے، ان سے کہا کہ جی آپ کیا حدیث سناتے ہیں؟ وہ زمین مزارعت اور کرائے پہ دینے کے بارے میں انہوں نے حدیث سنائی کہ میرے چچا نے سنایا، میرے 2 چچوں نے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا زمین اس طریقے پہ مزارعت پہ دینے سے۔ تو فرمایا کہ میرے چچوں نے یہ حدیث سنائی تھی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ تو حلال اور جائز کام ہے، نبی کریم علیہ السلام نے پورا خیبر کا علاقہ مزارعت پر ہی تو یہودیوں کے حوالے کیا تھا نا۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جائز ہونے کے باوجود بھی حدیث جب سن لی، حالانکہ وہ حدیث پہلے زمانے کی تھی، بعد میں نبی پاک علیہ السلام کے اپنے عمل کے ذریعے بھی اس کی اجازت ثابت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ اس کاروبار کو بند کر دیا،
اس کاروبار کو بند کر دیا، اور فرمایا کہ ایک موقع پہ فرمایا کہ رافع بن خدیج کا خیال یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، پھر بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ حرام ہے یہ کام، کیونکہ یہ کام ہے تو جائز، لیکن ظاہری طور پر چونکہ ایک صحابی کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا تھا، اور یہ صحیح ہے منع فرمایا تھا شروع کے زمانے میں، بعد میں اس کی اجازت دے دی تھی، لیکن میں یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام کو جائز سمجھنے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں سستی کر رہے ہیں، اور ہمارا نفس ہمیں بہانے سکھاتا ہے کہ جی میرا تو یہ مسئلہ ہے نا، میری تو یہ مجبوری ہے نا، میرے ساتھ تو یہ پریشانی ہے نا یار، اس لیے میں نبی پاک علیہ السلام کی فلاں شریعت کے حکم پر یا فلاں سنت رسول پر میں عمل نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے آپ کو بہانے ڈھونڈ کر دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام یہ سمجھیں کہ جنت کی کرنسی پہ چھپا ہوا وہ فوٹو ہے جو ہر ملک کی کرنسی پہ آج کل چھپا ہوتا ہے۔ آپ اپنے ملک کی پاکستان کی کرنسی پر کسی اور کا فوٹو چھاپ دیں، اپنے والد محترم کا فوٹو چھاپ دیں، یا جناب علی آپ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے محمد علی جناح صاحب تو بہت اچھے انسان تھے، لیکن پاکستان بنانے کا اصل آئیڈیا تو علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، تو چلو علامہ محمد اقبال کی تصویر چھاپ دو۔ آپ کے پیسے چلیں گے مارکیٹ میں؟ نہیں چلیں گے، نہیں چلیں گے بھائی، اس لیے کہ مارکیٹ میں پیسے کے چلنے کے لیے اس پر خاص چھاپ ہونی چاہیے، خاص طریقے کا اس کے اوپر پیٹرن اور ڈیزائن ہونا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام سمجھیں آپ کی سنت وہ فوٹو ہے جو جنت کی کرنسی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ اگر نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کام نہیں کر کے گئے، بھلے کتنی محنت اور تھکن اٹھا کر آپ دنیا سے گئے، آپ کے لیے جنت نہیں ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا ٹوکن ہی آپ نہیں لے سکتے، آپ کے پاس وہ کرنسی ہی نہیں ہے جس سے جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو بھائی نبی کریم علیہ السلام کی شریعت کو مضبوط پکڑنا ہے، بہانے نہیں بتانے، اپنے آپ کو بہانے نہیں ڈھونڈنے۔ آپ علیہ السلام نے جس چیز کو حلال کر دیا وہی حلال ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس چیز کو منع فرما دیا وہ حرام ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ کے سمجھدار بندے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے، فرض اور واجب اور حلال اور حرام تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، وہ تو بہت ہی اونچے لیول کی بات ہے۔ اللہ کے سمجھدار بندے حضور پاک علیہ السلام کی سنت کو بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ علیہ السلام کی چھوٹی چھوٹی آسان چھوٹی کا مطلب آسان سنتیں ایسی ہیں جو اثر ڈالنے میں، جنت دلوانے میں، اللہ کی خوشی دلوانے میں بڑی طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کڑوے پودے کی جڑ یا اس کی شاخ اس کو لے لیتے، اور عام طور پر ایک بالش جتنی لمبی اس کی شاخ، پتلی انگلی جتنی موٹی وہ لے لیتے، اور اسے لے کر اس کے پتے وتے ہٹا کر، اور آپ علیہ السلام اس کے سرے کو چبا کے نرم کر کے اس سے دانت صاف کیا کرتے تھے۔ اس کو مسواک کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی سے اس دن میں نے کہا کہ یار ادھر دیکھو کوئی فلاں نیم کا پودا ہے، کوئی نیم کا درخت ہے۔ بولا کیوں، کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ مسواک بنانی ہے۔ تو وہ میری شکل دیکھ رہے ہیں، اتنے میں جو ہے وہ ادھر ادھر نظر گھمائی تو ایک پودا نظر آ گیا۔ تو خیر محبت کرنے والے ساتھی ہیں، بھاگ کے گئے، جا کے وہ ایک شاخ انہوں نے توڑی اور توڑ کر میرے پاس لائے۔ میں نے ان کے سامنے اس کے اوپر سے پتے وتے ہٹا کر
اور اس کو اندازے سے ایک بالش کے برابر تقریباً رکھ کے یوں توڑ لیا اور منہ میں ڈال کے چبانے لگ گیا. تو وہ کہہ رہے ہیں بس بن گئی مسواک. وہ کہہ رہے ہیں بس بن گئی مسواک. میں نے کہا ہاں بن گئی مسواک. تو ان کو بڑی حیرت ہوئی اور میں اس بات پہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیوں حیران ہو رہے ہیں. اصل میں وہ شہر کی زندگی ہے, ہمیشہ یہی دیکھا کہ مسجد کے باہر ٹوپیوں والے سے خریدیں گے وہ مسواک ہوگی. نبی پاک علیہ السلام کیا مسجد کے باہر ٹوپیوں والے سے خریدتے تھے؟ نہیں. تو مسواک آپ علیہ السلام کی بڑی آسان سنت ہے. آپ نیم کے پودے کی ٹہنی توڑ لیں, آپ کا کوئی اور پودا ہے جو جس کو مسواک کو جب آپ چباتے ہیں تو تھوڑی سی کڑوی وہ منہ میں آتی ہے, بس وہ مسواک ہے. اور فرمایا کہ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انہوں نے بی بی صاحبہ نے اپنی ڈیوٹی بنا لی کہ جب بھی رات کو آپ علیہ السلام آرام فرمانے لگتے تو بی بی صاحبہ تسلی کرتی کہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تکیے کے پاس رکھی ہوئی ہونی چاہیے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی نبی پاک علیہ السلام سو کر اٹھتے سب سے پہلے مسواک دھو کر کلی کر کے اپنے دانتوں کو اچھی طرح مسواک کرتے. اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی جب عبادت کے لیے کھڑا ہونے لگے تو وہ اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے سے اچھی طرح صاف کرے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا نیک بندہ مسواک کے ذریعے دانت اچھی طرح صاف کر کے پھر عبادت کے لیے آتا ہے, عبادت میں کھڑا ہوتا ہے, تو اللہ جل شانہ کے خاص فرشتے وہ کیا کرتے ہیں, ایسے خاص فرشتے ہیں اللہ کی رحمت والے کہ مسواک کر کے عبادت کرنے پر شاباشی دینے کا ان کا کیا انداز ہوتا ہے, وہ اپنے ہونٹوں کو اس مسواک کر کے عبادت کرنے والے بندے کے ہونٹوں کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جی فرشتہ اپنے ہونٹوں کو آپ کے ہونٹوں کے ساتھ ملا دیتا ہے. اب اللہ جانے اس کی کیا صورت ہوتی ہے, سامنے سے آ کے ملاتا ہے, سائیڈ سے آ کے ملاتا ہے. بہرحال جب فرشتے کے ہونٹ آپ کے ہونٹوں سے مل گئے تو اللہ کی رحمت اترنے اور آپ کی عبادت قبول ہونے میں کوئی شک رہا؟ بالکل نہیں رہا. آپ کی عبادت قبول ہے جس عبادت میں فرشتے کے ہونٹ آپ کے ہونٹوں سے ملے ہوئے. کتنی بڑی طاقت مسواک کی. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بغیر مسواک کے وضو کر کے نماز پڑھ لی اور جس نے مسواک کے ساتھ وضو کر کے نماز پڑھی تو مسواک کے ساتھ جو وضو کر کے نماز پڑھی اس کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, اور بغیر مسواک کے نماز پڑھنے کا ثواب وہ کم رہتا ہے. اسی طریقے پہ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسواک بار بار کیا کرو, مسواک کی عادت بناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا یہ جو منہ ہے یہ اللہ کے ذکر اور قرآن کا راستہ ہے. راستہ تمہارا منہ اللہ کے قرآن کے لیے راستہ ہے. اللہ کا قرآن تمہارے سینے سے جب پڑھا جاتا ہے تو وہ اسی راستے سے ہی تو باہر نکلتا ہے, اس کی آواز. تو قرآن کے راستے کو مسواک کے ذریعے سے پاک صاف رکھو. اور نبی کریم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی طرف سے مسواک کی اتنی تاکید کی گئی, اتنا کہا گیا کہ مسواک کی پابندی کرو, اس کی وجہ سے میں نے اتنی زیادہ مسواک کی کہ مجھے بعض دفعہ ڈر لگا کہ میرے مسوڑے چھل نہ جائیں اور میرے دانت گر نہ جائیں. مسوڑے چھلنے کی وجہ سے دانت گر نہ جائیں. اور یہ سچ ہے, بیبیاں فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت نبی کریم علیہ السلام گھر کے اندر تشریف لاتے سب سے پہلے مسواک نکالتے اور کلیاں کر کر کے مسواک سے اپنے منہ کو دوبارہ تازہ کرتے. بھئی گھر والوں کا بھی تو حق ہے نا, گھر والوں کا بھی حق ہے. یہ تو نہیں کہ جب باہر نکلنا ہے بس اس وقت منہ صاف کرنا ہے. گھر والوں سے بھی تو باتیں کرنی ہوتی ہیں, ان کے بھی تو قریب بیٹھنا ہوتا ہے. اب گھر میں گئے اور گھر میں جا کر ہر طرح کی میل کچیل گندے سندے اور گھر والوں کو پریشان کر رہے ہیں. نہیں, حضرت جب بھی گھر میں تشریف لاتے پہلے اپنے آپ کو فریش کرتے, اپنے دانت صاف کرتے, اپنے آپ کو فریش کرتے اور پھر گھر والوں کے قریب جا کر بیٹھتے. اس سے محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جی, اور بھی جتنے فائدے صحت کے اور سب چیزوں کے وہ ملتے ہیں. اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام
جب بھی وضو کرتے اس کے ساتھ ضرور مسواک کرتے. اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ میری امت کے اوپر مشقت اور تکلیف اور پابندی سختی ہو جائے گی تو میں ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو فرض کر دیتا. ہر نماز کے وضو کے ساتھ مسواک کرنے کو فرض کر دیتا. تو بھائی مسواک کی یہ اس کے علاوہ بڑی فضیلتیں بتائی ہیں. مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے جی. تو ہمارے اساتذہ ہمیں تاکید کرتے تھے کہ آپ کی جیب میں ضرور مسواک ہونی چاہیے جی. آپ کی جیب میں ضرور مسواک ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے نا سارے, اللہ کے رسول کی سنت ہونے کی وجہ سے. اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. صحت بھی اچھی ہوتی ہے اور جناب علی ایمان میں ترقی ہوتی ہے.